السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل کے دربار میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس نے اللہ کا انکار کیا، اس کے فرشتوں کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو درست کرتے رہیں، کیونکہ عقیدہ اور ایمان کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ عز و جل نے اپنے ایمان کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہی وہ رسول ہیں جو اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ رسولوں کا انکار گویا اس پیغام کا انکار ہے جس پیغام کو لے کر وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بار بار تاکید کی گئی اور ہدایت دی گئی ہے۔ رسولوں کے تعلق سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے کے سارے رسول بشر ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کے لیے انسانوں میں ہی سے رسول بنائے، تو کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو الوہیت کے مرتبہ کو پہنچا۔ تو لہذا سارے کے سارے رسول بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ انسان ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن کی جانب وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی کا تعلق خالص اللہ عز و جل کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت جسے چاہے وحی سے سرفراز فرمائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کسے رسول بنائے گا کسے رسول نہیں بنائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو مکہ والوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کو مکہ اور طائف میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی معیشت ہم نے تقسیم کی ہے، اپنے معاش کے وہ مالک نہیں ہیں، تو پھر جو چیز ہمارا حق ہے اس کو کب سے وہ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہاں وہ رسالت کو رکھے، کس کو وہ رسول بنائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو ایک انسان و بشر ہوں، بس مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ رسولوں کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو اللہ عز و جل کی جانب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں، تبلیغ کے دین کرنے میں نہ کچھ کمی کرتے ہیں نہ کوئی بیسی کرتے ہیں، تو گویا ان کے لیے عصمت ہے اور یہ اس معاملے میں خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت کبھی ان سے نسیان بھی ہوتا ہے، کبھی ان سے کوئی چوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً انہیں تنبیہ کر دی جاتی ہے، غلطی پر انہیں باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ رسولوں کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں،
کبھی ان سے جھوٹ کا تصور نہیں کیا سکتا، جھوٹ ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہیں گے تو پوری کی پوری رسالت پر آنچ آ جائے گی۔ یہ وہ رسول ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا، تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے پوچھو قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تو نبوت کے دعوت سے پہلے ایک لمبی عمر گزار دیا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو شخص 40 سال تک جھوٹ نہیں کہے، کیا وہ 40 سال کے بعد جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ تو گیا۔ اور اسی طریقے سے ہرقل روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تحقیق کی، ابو سفیان سے پوچھا تھا کیا کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہ جو شخص نبوت سے پہلے 40 سال تک جھوٹ نہیں کہا تو نبوت کے بعد وہ کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ ان 4 خصوصیات کے بعد 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو عدل سے متصف ہوتے ہیں، انصاف سے متصف ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس عدل نہ ہو تو پوری کی پوری شریعت گر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم کی، اور آپ نے ایک مصلحت کے تحت جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں کچھ زیادہ دیا، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اس میں عدل کا خیال نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کا چہرہ بدل گیا، گویا کہ انار کو نچوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے کہا اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی، انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو انبیاء کرام سے ظلم کا تصور نہیں، ناانصافی کا تصور نہیں، وہ عدل پر قائم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان کے صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ اپنے قوم کے لیے ناصح خیر خواہ ہوتے ہیں اور اپنے قوم کے لیے امین ہوتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے قوم سے کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے امانت دار ہوں۔ انبیاء کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے بھی وہ کامل ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی کامل ہوتے ہیں۔ اگر جسمانی لحاظ سے کامل نہ ہو اور اخلاق کے لحاظ سے کامل نہ ہو، اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں لحاظ سے وہ کامل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان اکمل الناس خلقا وخلقا، کہ آپ خلقت کے لحاظ سے بھی لوگوں میں سب سے کامل تھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی لوگوں میں سب سے کامل تھے۔ قرآن مجید نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو انبیاء کرام کو ہوتے ہیں، کیونکہ جس فرض منصبی پر انہیں قائم کیا جاتا ہے یا جو ذمہ داری انہیں دی جاتی ہے، اس کے بغیر وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور ان رسولوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں نئی شریعت دی گئی، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پہلی شریعت کی تطبیق کا حکم دیا گیا، جیسا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء کو پہلی شریعت کی تطبیق کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ان رسولوں میں سب سے آخری نبی اور سب سے آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی اور رسول کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب پچھلی شریعت میں تبدیلی ہو جائے، پچھلی شریعت محفوظ نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی حفاظت کر دی گئی ہے تا قیامت محفوظ ہے، اور اس میں قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ عجم کے لیے ہے۔ تو لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی کی شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آج تک جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آپ کا دین باقی ہے۔
اب رہا مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تعلق سے اس کے کیا تقاضے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ مگر یاد رکھیں سارے کے سارے انبیاء پر، سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول پر ایمان لائیں گے، دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، گویا آپ نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ رسول ان کے بعد آئے ہیں، یہ پہلے رسول تھے۔ تو گویا اس کا مطلب ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سارے کے سارے رسول ایک ہی دعوت کو لے کر آئے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لہذا سارے کے سارے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رسولوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن علی وجہ تحقیق ہم نہیں کہہ سکتے فلاں پر فضیلت ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یونس ابن متیٰ پر مجھے فضیلت مت دو، علی وجہ تحقیق۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں سارے رسولوں میں 5 کو چن لیا گیا، 5 میں 2 کو چن لیا گیا، اور 2 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فوقیت اور افضلیت دی گئی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے انبیاء اور رسولوں کا احترام کریں اور ان سارے رسولوں پر ہم ایمان لائیں، کیونکہ جب تک سارے رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم نہ مومن ہو سکتے نہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اب رہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، صحیح عقیدے پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں وفات دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔